بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8th class students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل آر فائن. اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنی پریویس کلاس میں شور کی آلودگی پر بات کی تھی. آج ہم اسے نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ. آج کی کلاس میں ہم گلوبل وارمنگ سے ریلیٹڈ 3 اہم پوائنٹس پڑھنے والے ہیں. پہلی چیز ہم یہ پڑھیں گے کہ گلوبل وارمنگ ہے کیا. دین سیکنڈ اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ گلوبل وارمنگ کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ کن وجوہات کی بنا پر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے. اور جو تیسرا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کے اثرات کیا ہوتے ہیں دنیا کے اوپر، ماحول کے اوپر، دنیا کے اندر رہنے والے جانداروں پر گلوبل وارمنگ کے کس طرح سے منفی اثرات ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گلوبل وارمنگ کہتے کس کو ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کرہ ارض آپ کی جو زمین ہے اس کے اوسط درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے. اب جو زمین ہے اس کا ٹیمپریچر گریجولی، یہ نہیں کہ بہت اچانک سے اس کا ٹیمپریچر، اس کا درجہ حرارت زیادہ ہو رہا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو زمین کا درجہ حرارت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ایشو ہے پورا زمین کے ٹیمپریچر کے اضافے کا جو پرابلم ہے اسے کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. آپ نے اس سے پہلے فضائی آلودگی کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز ڈسکس کی تھی، وہ یہ کہ جو زمین ہے ہماری زمین، اس کے ارد گرد گیسوں کا ایک غلاف موجود ہے. یہ ایک طرح سے کورنگ ہوتی ہے، ایک پروٹیکشن لیئر ہوتی ہے جو زمین کی حفاظت کرتی ہے. لیکن اب کیا ہے کہ زمین کے اوپر انسانوں کی مختلف قسم کی سرگرمیوں کی وجہ سے، ان کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، ڈفرینٹ کاموں کی وجہ سے، بہت ٹیکنالوجی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے، اور ان تمام باتوں کی وجہ سے اس لیئر کے اندر یہ جو غلاف ہے گیسوں کا، اس کی ترکیب میں فرق آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجوہات کی. کازز آف گلوبل وارمنگ، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کرہ ارض کے ارد گرد جو لیئر ہے، پروٹیکشن لیئر، اس میں فرق آ رہا ہے اور ٹیمپریچر زمین کا بڑھ رہا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پہلے بھی فضائی آلودگی کے ٹاپک میں دیکھا تھا کہ جو فیکٹریز ہیں، مختلف صنعتیں، ان کا دھواں جو ہے جب نکلتا ہے تو فضا میں شامل ہوتا ہے اور فضائی آلودگی کا سبب بنتا ہے. اسی طرح سے یہی جو دھواں ہے فیکٹریوں کا، صنعتوں کا، جو مختلف عوامل کی وجہ سے نکلتا ہے، یہ ہوا میں شامل ہوتا ہے، گیسوں کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے. اور ایک اور چیز، کوڑا کرکٹ کو آگ لگانا، اس سے بھی مختلف قسم کی گیسیں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح جو ٹریفک ہے، گاڑیاں ہیں مختلف قسم کی، ہوائی جہاز ہیں، ٹرین ہے، کسی بھی طرح کا وہیکل ہے، ان کے اندر سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ بھی گلوبل وارمنگ کا باعث بنتا ہے. اسی طرح سے جو مختلف قسم کے فاسل فیولز کو جب جلایا جاتا ہے، جیسے کوئلے کے جلنے سے بہت ساری گیسز بنتی ہیں، خاص کر جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے یہ خارج ہوتی ہے. اور جو تیل، ڈیزل وغیرہ ہیں، ان کے جلنے سے بھی گیس خارج ہوتی ہے اور فضا میں داخل ہو جاتی ہے، فضا میں شامل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو جنگلات ہیں، درخت ہیں، ان کے کاٹنے سے بھی گلوبل وارمنگ ہوتی ہے. ان کے کاٹنے سے گلوبل وارمنگ کیسے ہوتی ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں، ایک تو وہ ماحول کو کلین کرنے کے لیے، دوسرا جو ہوا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار ہوتی ہے وہ اس کو بیلنس رکھتے ہیں. اور درختوں کے ہونے کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ، اس کے جو منفی اثرات ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر انہی درختوں کو ہم کاٹتے چلے جائیں گے، اس کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے، جو کہ آپ سب جانتے ہیں درخت جو ہیں وہ پلانٹس ہیں، ان کے لیے ایک امپورٹنٹ گیس ہے، وہ اسے یوز بھی کرتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں. تو درختوں کے کاٹنے کی وجہ سے درختوں میں کمی آ جاتی ہے، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے ان کو ایبزارب کرنے کے لیے درخت ہی نہیں رہیں گے. تو ایسا ہوگا کہ ہوا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے جو زمین کا درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. گلوبل وارمنگ کے اثرات. گلوبل وارمنگ یعنی زمین کا درجہ حرارت جب بڑھ جاتا ہے، جب اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس سے ہمارے ماحول پر اور دنیا کے اوپر کس طرح کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پوری دنیا کے ماحول میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. سمندر کی جو سطح ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو گلیشیئرز ہیں،
جو پہاڑوں پر موجود ہیں، جو جمی ہوئی برف موجود ہے، وہ اس میں وہ میلٹ ہو رہی ہیں، وہ پگھلتے جا رہے ہیں۔ کیوں پگھل رہی ہیں؟ ظاہر ہے جب درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا تو یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ پگھلیں گے، ان کی پگھلنے سے یہ شامل ہو جائیں گے کسی نہ کسی دریا میں، سمندر میں، اور اس وجہ سے سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیلاب جو ہیں وہ آ رہے ہیں بہت زیادہ۔ سیلابوں کا بے وقت آنا اور بہت زیادہ ہونا یہ اسی وجہ سے ہے کہ دنیا کے ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا گلیشیئرز پگھلیں گے، وہ کسی سمندر میں شامل ہوں گے پگھل کر، اور سمندر کی سطح بلند ہوگی۔ جب سمندر کی سطح بلند ہوگی، پانی زیادہ ہوگا تو سیلاب آئیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور بہت اہم وجہ ہے، وہ ہے سیلاب کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو اوبویسلی ان علاقوں میں مزید یہ پرابلم بڑھے گا، بارشیں نہیں ہوں گی، خشک سالی ہو جائے گی۔ جب بارشیں ان علاقوں میں نہیں ہوں گی تو جو پودے ہیں، جو فصلیں ہیں جن کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے گرو کرنے کے لیے، وہ نہیں ہوں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ بہت سی قدرتی آفات جنم لیتی ہیں۔ ایک تو زمین اس کی بنجر ہو جاتی ہے، مزید پلانٹس گرو نہیں کر سکتے اس کے اوپر۔ دوسرا یہ کہ جب پلانٹس نہیں ہوں گے تو قحط پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے خوراک نہیں رہے گی، پانی نہیں رہے گا، اور اس طرح سے جو ہے وہ جانور مر سکتے ہیں، مرنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے علاقوں میں۔ اور انسانوں کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ جب قحط ہوتا ہے تو انسانوں کے لیے کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، اور اس وجہ سے مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں پھر وہ جنم لیتی ہیں۔ اور ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ جو فصلیں ہیں ان کی پیداوار میں بہت حد تک کمی ہو جاتی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، کیونکہ بارشیں نہیں ہوتی، تو جب پانی ٹائم پر نہیں ملے گا فصلوں کو تو ان کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔ فصلوں کے ساتھ ساتھ جو جانور ہیں، مویشی ہیں، ان کی پیداوار میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بہت اہم مسئلہ جو دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جنم لے رہا ہے وہ ہے بارشوں کے قدرتی نظام کا بے ربط ہونا، یعنی کہ بارشیں جو ہیں بعض علاقوں میں زیادہ ہوں گی، بعض علاقوں میں بالکل نہیں ہوں گی، اور اسی وجہ سے مختلف قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوں گی وہاں پر سیلاب آ سکتے ہیں، جن علاقوں میں بارشیں بالکل نہیں ہوں گی وہاں خشک سالی ہو سکتی ہے، قحط آ سکتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی جنگلات یا گھاس کے میدان ہیں ان کی پیداواری صلاحیت میں بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمی آتی جا رہی ہے اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ امید ہے کہ آپ کو گلوبل وارمنگ کی اور اس کی وجوہات، اس کے اثرات کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف، اس سے ریلیٹڈ کویسچنس کی طرف۔ مشق کے اندر 2 سوال بنتے ہیں، ایک مختصر سوال ہے اور دوسرا ہے تفصیلی سوال۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مختصر سوال نمبر 5، گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ صفحہ نمبر 45 پر موجود ہے۔ ایک ڈیفینیشن اس کی آپ کو نظر آئے گی گلوبل وارمنگ کی۔ کرۂ ارض کے اوسط درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، مختصر سوال کا جواب ہے۔ اب ہم مارک کرتے ہیں تفصیلی سوال، جو تفصیلی سوال نمبر 3 ہے، گلوبل وارمنگ کی وجوہات اور اثرات بیان کریں۔ تو اسی ٹاپک کے اندر اس کا جواب موجود ہے، پیج نمبر 45 کے اندر ہی سٹارٹس میں گلوبل وارمنگ کی ہیڈنگ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ ڈیفینیشن رائٹ کرنی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں مختصر سوال کے اندر۔ پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے گلوبل وارمنگ کی وجوہات، اس میں مکمل وجوہات لکھنی پیراگراف، اور نیکسٹ پیراگراف ہے گلوبل وارمنگ کے اثرات، تو یہ بھی مکمل پیراگراف اس میں آئے گا، اہم اثرات ہیں تک۔ یہ آپ کا ہے تفصیلی سوال کا جواب۔ ناؤ لیٹس رائٹ دا ڈائری۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے، مختصر سوال نمبر 5 اور تفصیلی سوال نمبر 3 لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ آج کے جو دونوں سوال ہیں وہ آپ نے ریٹن ہوم ورک بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آج کا کام بھی آپ کریں گے انشاءاللہ۔ وی ول اسٹارٹ دا نیکسٹ ٹاپک ان دا نیکسٹ کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔